بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے بعد اہم ترین اسلامی کتابیں کون سی ہیں؟ حدیث کی 6 مشہور و معروف مستند کتابیں۔ صحائح ستہ سے مراد حدیث پاک کی 6 مشہور و معروف مستند کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو اسلامی تعلیم سمجھنے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان 6 کتابوں کو اصول ستہ، صحائح ستہ اور کتب ستہ اور امہات ستہ بھی کہتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں یہ کتابیں بہت زیادہ معتبر مانی جاتی ہیں، چنانچہ وہ انہیں قرآن کریم کے بعد اہم ترین دینی مآخذ و منابع شمار کرتے ہیں۔ گو کہ ان مجموعوں میں صرف 2 کا عنوان صحیح اور باقی 4 کا عنوان سنن ہے، لیکن ان سب کو صحاح کہا جاتا ہے۔ صحاح صحیح کی جمع ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کتب میں سے کس کتاب میں کتنی احادیث موجود ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری۔ محمد بن اسماعیل البخاری المعروف امام بخاری نے حدیث کی یہ مستند ترین کتاب مرتب کی۔ اس کتاب کو مرتب کرنے میں انہیں 16 سال کا عرصہ لگا۔ امام بخاری کا انتقال 256 ہجری کو سمرقند میں ہوا۔ صحیح بخاری میں کل 7563 احادیث ہیں۔ صحیح مسلم۔ مسلم بن حجاج النشاپوری المعروف امام مسلم، جن کا انتقال 261 ہجری کو نشاپور میں ہوا، انہوں نے حدیث کی دوسری مستند ترین کتاب صحیح مسلم مرتب کی۔ صحیح مسلم میں کل 7563 احادیث ہیں۔ سنن ابی داؤد۔ ابو داؤد سلیمان المعروف امام ابو داؤد ایک عربی نژاد فارسی تھے، جن کا انتقال 275 ہجری میں ہوا۔ سنن ابی داؤد میں 5274 احادیث ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ ابو عبداللہ محمد بن یزید المعروف امام ابن ماجہ نے حدیث کی یہ معروف کتاب مرتب کی۔ امام ابن ماجہ کا انتقال 275 ہجری میں ہوا۔ سنن ابن ماجہ میں 4341 احادیث ہیں۔ سنن نسائی۔ احمد بن شعیب المعروف امام نسائی خراسان سے تھے، جن کا انتقال 303 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے حدیث کی معروف کتاب سنن نسائی ترتیب دی۔ سنن نسائی میں 7561 احادیث ہیں۔ سنن ترمذی۔ ابو عیسیٰ محمد بن ترمذی امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد تھے، جن کا انتقال 256 ہجری میں ہوا۔ سنن ترمذی میں 3956 احادیث ہیں۔ پہلی 2 کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اپنے مؤلفین کے نزدیک ہی صحیح نہیں ہیں، بلکہ پوری امت کے نزدیک صحت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ جبکہ آخری 4 کتابوں سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کو سنن اربع کہتے ہیں۔ گو ان میں ضعیف احادیث بھی موجود ہیں، تاہم صحیح حدیثوں کی کثرت کی وجہ سے اکثر علماء انہیں صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں۔ صحاح ستہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان 6 کتابوں میں جتنی روایات ہیں سب صحیح ہیں، اور نہ یہ نظریہ درست ہے کہ صرف ان ہی کتب ستہ کی روایات صحیح ہیں اور باقی کتب حدیث کی روایات درجہ صحت تک نہیں پہنچتی ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ نہ صحاح ستہ کی ہر حدیث صحیح ہے اور نہ ان سے باہر کی ہر حدیث ضعیف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں کی روایات زیادہ تر صحیح ہیں، اس لیے انہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔